الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ 30 روزہ درس فہم القرآن کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں انشاءاللہ پہلے مکمل پارہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو رب کائنات نے سورہ القمر کے اندر یہ بات 4 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو انشاءاللہ ہم اس مہینے کے اندر، یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں ہم پہلے پارے کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے مفسرین اکرام نے اس سورت کے کئی نام بیان کیے ہیں کہ جس سورت کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کا مطلب ہے اس کی شان اتنی زیادہ ہے۔ تو اس سورت کے کئی نام مفسرین اکرام نے بیان کیے، سب سے مشہور نام جو ہے وہ یقیناً الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ القرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سورت کا نام فاتحۃ القرآن ہے کیونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک اور نام مفسرین اکرام نے اس کا سورہ الصلاۃ بھی بیان کیا۔ اس کو سورہ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، چونکہ یہ نماز کا ایک اہم جزو ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورہ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے اس کا نام سورہ الشفا بھی بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ موت ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، ان پر موت لازم آئی ہے۔ تو اس سورت کی فضیلت کی اگر بات کریں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی یہاں فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم ایک سفر پر گئے تو راستے میں ایک ایسا گاؤں آیا، وہاں پہ ہمیں بھوک محسوس ہوئی۔ ہم نے ان گاؤں والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اس گاؤں کے باہر جو ہے وہ ڈیرا لگایا
کچھ دیر آرام کرنے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی، وہ کہنے لگی کہ ہمارا جو سردار ہے قبیلے کا، اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، تو اب ہمارے پاس ابھی فی الفور جو ہے وہ کوئی طبیب موجود نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگ دم وغیرہ کرتے ہیں، اگر کوئی آپ میں سے دم کر سکتا ہے تو ہمارے سردار پر دم کر دیں تاکہ اسے شفا مل سکے۔ تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ جی میں دم کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دم کیا، وہ سردار جو ہے وہ درست ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا جی یہ جو دم کیا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا، معاوضہ لوں گا۔ معاوضہ ان میں 30 بکریوں کا طے پایا۔ ان صحابی رسول نے 30 بکریاں اس دم کے بدلے لیں۔ جب باقی صحابہ کے پاس آئے تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جی یہ بکریاں آیا ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو صحابہ نے کہا ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا حکم کیا ہے۔ جب مدینے کے اندر وہ لوگ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ ہوا، ہم نے یہ 30 بکریاں لی ہیں، آیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رسول کو بلایا جنہوں نے دم کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے دم کیسے کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو پھونک مار دی، اللہ نے اس کو شفا دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ تمہیں سورہ فاتحہ کس نے سکھائی؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے سکھائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بکریوں میں میرا حصہ بھی بنتا ہے، یعنی نہ صرف جائز ہے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس میں تو پھر میرا حصہ بھی بنتا ہے۔ تو اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو پڑھنے سے رب کائنات انسان کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نہ صرف جسمانی بلکہ رب کائنات نے اس سورت کے اندر روحانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے ابی میں نے تمہیں بلایا تھا، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر تاخیر نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ جب بھی بلائیں گے میں جس حالت میں بھی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے بھائی آج میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو قرآن کے اندر سب سے افضل ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے، کہ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ جس کی مثل نہ تورات کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر نہ خود قرآن کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنے خزانوں میں سے یہ سورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی، تو بعض لوگوں نے کہا یہ سورت مدنیہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ تو مفسرین اکرام اس میں تطبیق یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دراصل یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، یہ مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی اور مدینہ کے اندر بھی نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین اکرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے پہلی جو مکمل سورت نازل ہوئی، یعنی آیات تو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی سب سے پہلے، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، لیکن پوری سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اب اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ جب بھی قرآن پڑھنے لگو، قرآن کے اندر ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اس لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی تلاوت کرو تو تلاوت سے پہلے تعوذ ضرور پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کرو،
کیونکہ خود قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ سورت کے اندر بھی آ جائیں گے، ان کی وضاحت وہیں ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ پر الف لام آ جائیں تو الف لام عام کو خاص کر دیتا ہے، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا دیتا ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنا۔ جب الف لام آ گیا تو اس کا معنی ہوا ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریفیں ہیں ان کی حقیقت اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی مصور تصویر بناتا ہے اور بڑی خوبصورت تصویر بنائے، دیکھنے والا اس تصویر کی تعریف کرے تو مصور خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ مصور کو پتہ ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی تصویر ہے۔ تو اس کائنات کے اندر انسان کسی کی بھی تعریف کر دے تو وہ انڈائریکٹ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ کیوں؟ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب ہم تصویر کی تعریف کریں گے تو مصور کی تعریف ہوگی، جب ہم بندے کی تعریف کریں گے تو مالک کی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے اگر ہم براہ راست اللہ کی حمد بیان کریں یا کسی بندے کی تعریف کریں تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے۔ الحمدللہ، تمام طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لفظ اللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ فی نفس ہی بڑا یونیک ہے، انفرادیت رکھتا ہے یہ اپنے آپ کے اندر، کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس جیسا لفظ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کہیں بھی یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے انگلش زبان کے اندر لفظ خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گاڈ خدا کو کہتے ہیں، لیکن گاڈ جو ہے وہ اگر جی چھوٹا کر دیں تو یہ بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کی یہ انفرادیت ہے کہ یہ کسی اور کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کے لیے ہی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رائج ہے۔ پھر اس کے بعد گاڈ لفظ ہے تو گاڈ کے اندر آگے NESS لگا دیں، گاڈنیس، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے دیوی۔ لیکن یہ لفظ اللہ ایسا ہے کہ جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یعنی اس کو نہ مؤنث کے معنی میں لیا جا سکتا ہے نہ مذکر کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ اپنے اندر جو ہے اس قدر انفرادیت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ایک اور طریقے سے بھی اپنے اندر انفرادیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم لفظ اللہ استعمال کریں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ اگر اس میں سے ایک الف کو ہٹا دیں تو وہ لفظ بن جائے گا للہ، تو للہ لفظ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اگر اس میں سے ایک لام بھی ہٹا دیں تو وہ ہو جاتا ہے لہو، لہو بھی اسی رب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو لفظ بچ جاتا ہے ہو، تو یہ ہو بھی اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، جسے سلطان العارفین نے اپنے کلام کے اندر استعمال کیا، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو۔ تو یہاں جو ہو استعمال ہوا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے استعمال ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ اللہ اتنا یونیک ہے، اتنا انفرادی ہے کہ یہ خالق کائنات کی ذات کے لیے کسی کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ رب العالمین، وہ اللہ وہ کون ہے؟ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی تدریجاً ضروریات کو سمجھتا ہو اور اس کو پورا کرتا ہو، پالنے والا۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی کی ضروریات کو جانتا بھی ہے اور اس کو نوازتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، کیوں؟ اس کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خوراک دودھ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کے اندر اسے دانتوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے دانت نہیں دیے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کی عمر کو جاتا ہے، اس کے بعد جب جوانی کی طرف جاتا ہے تو شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، سیاست میں دلچسپی ہو جاتی ہے، بچپن میں وہ نہیں ہوتی۔
اسی طرح انسان کی زندگی کی جو بھی سٹیج ہو اس کی ضروریات کو اللہ نے اس حوالے سے پورا کیا ہے۔ تو یہ جو ہر سٹیج پر، ہر مرحلے پر انسان کی ضروریات کو سمجھتا ہو اور اس کو پورا کرتا ہو، اسے رب کہتے ہیں۔ پھر فرمایا رب العالمین، وہ رب کسی ایک شخص کا نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب عالمین کا لفظ استعمال ہو گیا تو پھر یہ اللہ کے لیے خاص ہو گیا۔ اگر ہم رب کعبہ کہیں تو ایک گھر کا رب ہے نا، اسی طرح عربی زبان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رب البیت، گھر کا رب۔ گھر کا رب جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کا مالک، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عالمین کہیں گے تمام جہان، تو تمام جہانوں کا رب صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اب عالمین کتنے ہیں اس کے بارے میں صوفیہ تو کہتے ہیں کہ 18,000 عالمین ہیں۔ اب مفسرین اکرام کی اس پر وضاحتیں ہیں کہ وہ عالمین سے مراد کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں۔ برکیف جتنے بھی جہان ہیں ان تمام جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دو صفتیں استعمال ہوئی، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے کہ وہ مہربانی کرنے والا ہے، لیکن رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحمان اللہ کی صفت عامہ ہے، عام صفت ہے، اور رحیم اللہ کی صفت خاص ہے۔ مثال دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی اور رسول ہوئے۔ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھانا ہوتا مہمان کو ساتھ بٹھا لیتے۔ ایک دفعہ ایک مہمان کو بٹھایا، کھانا شروع کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو۔ وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا کو نہیں مانتے تو جاؤ میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ، میرے ساتھ تم کھانا نہ کھاؤ۔ وہ بندہ اٹھا، ادھر سے وہ بندہ چلا، ادھر سے رب کائنات نے وحی نازل فرما دی، کہا ابراہیم خلیل اللہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے میرا انکار کر رہا ہے، انکار کے باوجود میں اس کو رزق دیتا ہوں، جاؤ اس کو دوبارہ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو دوبارہ بلا کے لائے، اس سے کہا کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ابراہیم تم بھی عجیب آدمی ہو، کبھی بٹھاتے ہو کبھی اٹھا دیتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری غیرت تو یہ کہتی تھی کہ جو بندہ اللہ کا انکار کرے میں اسے اپنے ساتھ نہ بٹھاؤں، لیکن میرا رب کہتا ہے وہ میرا انکار کرتا ہے، اتنی زندگی گزر گئی، میں اس کو رزق دیتا ہوں، ابراہیم تو بھی اسے کھانے میں شامل کر۔ وہ بندہ کہنے لگا ابراہیم تمہارا رب اتنا رحمان ہے، اتنی مہربانی کرنے والا ہے کہ میں اس کی زمین پرکھتا ہوں، اس کا انکار کرتا ہوں، اس کے سامنے ناشکری کرتا ہوں، اس کی حکم عدولی کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کو کھا کر اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، پھر بھی وہ میرا رزق بند نہیں کرتا، وہ اتنا رحمان ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت جو ہے جو عام ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کئی لوگ کفر کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اوروں سے مددیں مانگتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ اس کے باوجود ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ ہم اپنی ہی مثال لے لیں کہ سارا دن اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آتا ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اتنا اس رب کا ظرف ہے کہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کی طاقت ہونے کے باوجود وہ نعمتوں کو واپس نہیں لیتا، وہ نعمتیں برقرار رکھتا ہے۔ یہ اس کی جو صفت ہے اس کو رحمان کہتے ہیں، اور اس کی صفت رحیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا، کہ مسلمانوں کو جو ایمان ملا یہ اللہ کی صفت رحیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پسند کر دیا۔ یا مفسرین کرام نے کہا کہ اللہ کی صفت رحمان دنیا کے لیے ہے اور صفت رحیم آخرت کے لیے ہے، کہ دنیا کے اندر جو اس کی نعمتیں ہیں وہ رحمان ہے، آخرت کے اندر جو جنت ملے گی اس کی صفت رحیم کی وجہ سے ہوگی۔ اس کی میں مثال دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات ایک بندے کا حساب لے گا پردے کے اندر اوروں سے چھپا کر، اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا یہ گناہ تو نے کیا؟ وہ بندہ ڈر رہا ہوگا اندر سے،
اور کہے گا ہاں یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا پوچھے گا، صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہیں جو بندہ ایسے ہی سر راہ کاٹ دیتا ہے، وہ بندہ اللہ پوچھے گا یہ کیا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا، کہے گا یہ کیا، کہے گا ہاں یا اللہ کیا۔ اللہ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا کر کہے گا جا میرے بندے میں نے یہ تیرے سارے گناہ معاف کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہوئے مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا اب خود ہی دلیر ہو کر کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے گناہ تھے، میں نے بڑے گناہ بھی کیے۔ تو رب کائنات اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور فرمائے گا میرے بندے جا میں نے تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کی یہ جو صفت ہے یہ صفت رحیم ہے کہ جس کی بدولت رب کائنات بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، اس گھر کا مالک میں ہوں۔ رب کائنات مالک یوم الدین، وہ وقت آئے گا کہ جب کسی کا کچھ نہیں ہوگا، اس دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو اگل دے گی، باہر نکال دے گی۔ سونا پڑا ہوگا، چاندی پڑی ہوگی، ہیرے جواہرات پڑے ہوں گے، معدنیات پڑی ہوں گی، اور بندے جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، یہ ہے وہ دولت جس کے لیے میں اپنے بھائی سے ناراض رہا، ہائے یہ وہ دولت ہے جس کے لیے میں نے چوری چور اپنے ہاتھ کو کٹوا دیا، ہائے افسوس یہ وہ دولت ہے کہ جس کے لیے میں نے فلاں کا قتل کر دیا، آج اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر کافر قیامت کے دن یہ زمین بھر سونا اور اس کی مثل کہ جتنی یہ زمین ہے اتنا سونا ہو اور اتنا اور لے آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں نا یہ لے کے ہمیں جنت مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا اس دن کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔